الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو. عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض کیے. روزہ چنانچہ ایمانی تربیت اور ضبط نفس کا اہم ترین ذریعہ ہے، اس لیے اس سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا جاتا رہا ہے. روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اور پھر دوسری آیت میں مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو بھی ماہ رمضان پالے سے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا روزہ اسلام کے اہم ترین فرض میں سے ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان اسلام میں سے ایک رکن قرار دیا ہے. لہٰذا رمضان کا روزہ ہر بالغ عاقل طاقت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے. اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. برادران کرام، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی خود ہی متعین کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں. چنانچہ اللہ کے ہاں وہی عبادت قبول ہے جو اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم کی حدیث ہے: جس نے وہ عمل کیا جس کی ہماری طرف سے اجازت نہیں تو اس کا یہ عمل مردود ہے. اور روزہ سے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں جنہیں معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھ کر اس کی رضا حاصل کر سکیں. بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبادت بھی نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انما الاعمال بالنیات. پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ بہت اہم حدیث ہے کہ جس نے وہ عمل کیا جس کی ہماری طرف اجازت نہیں، وہ عمل مردود ہے. یہاں دوسری حدیث آ گئی اور یہ بھی بہت اہم حدیثیں دونوں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. لہٰذا روزہ کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن نیت اس طرح کی جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہمیشہ دل سے ہوا کرتی تھی. کبھی بھی آپ نے زبان سے الفاظ کہہ کر نیت نہیں کی. چنانچہ عام طور پر مروجہ الفاظ نویت بصوم غد یا نویت غد شہر رمضان اس طرح کی نیت کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے. لہٰذا رمضان المبارک کے روزے کی فجر سے پہلے دل سے نیت کی جائے اور اس میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے صرف اس کی رضا مقصود ہو.
سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، بخاری کی حدیث ہے یہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کا کھانا بابرکت ہوتا ہے۔ اگرچہ کھانے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی پانی کا گھونٹ بھی پی کر سحری کر لینا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہو جائے۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے سحری کیا کرتے تھے۔ آپ کی سحری طلوع فجر سے پہلے مکمل ہوتی، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی نماز شروع کرنے میں صرف اتنا وقت ہوتا تھا جس میں 50 آیتیں تلاوت کی جا سکیں، یعنی 10 سے 15 منٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ فجر سے کئی گھنٹے پہلے ہی سحری کر لیتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح افطاری بھی غروب آفتاب کے فوراً بعد کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری کی حدیث ہے، اس وقت تک لوگ بہتری بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری جلدی کریں گے۔ روزہ تازہ کھجور پر افطار کرنا چاہیے، اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو کسی بھی کھجور پر، اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی کے گھونٹ سے افطاری کی جائے۔ یہ بھی خیال رہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت خاص طور پر دعا کرنے کا اہتمام کرے۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزہ دار کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کے کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہر چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس سے غذائیت ملتی ہو، جیسے کہ گلوکوز کے انجیکشن یا جسم میں خون لینا، جبکہ عام بیماری کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جان بوجھ کر قے کر لینے، سینگی لگانے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ بیوی سے صحبت کر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے کفارہ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائیو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مذکورہ چیزوں سے تب ہی روزہ ٹوٹے گا جب یہ معلوم ہو کہ ایسی چیزیں کرنا منع ہے۔ اگر کوئی لا علمی میں کوئی چیز کر بیٹھے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس طرح بھول کر کوئی کام کر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، ابن ماجہ حسن حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے غلطی، بھول اور وہ چیزیں معاف کی ہیں جو زبردستی کروائی جائیں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ برادران اسلام، بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے بعض مشکل حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184۔ بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دے، لہٰذا بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر بیماری معمولی ہو جسے روزہ رکھنے میں مشکل نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایسے سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے جہاں مشکل و مشقت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایسے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔
لیکن اگر سفر آسان ہو اور روزہ رکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔